السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر محمد عباس میرانی ہے اور آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ خاص طور پہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جو ڈیٹوریشن ہے، جو اس کی بدحالی ہے، جو اس کی زبوں حالی ہے، اس سے متعلق ہے۔ تو چونکہ جیسے جیسے زمانہ جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے، ماڈرن دور آ رہا ہے، ٹیکنالوجی میں اضافہ ہو رہا ہے اور ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ پہلے سے زیادہ کوالیفائڈ آ رہی ہے اور پہلے سے زیادہ ٹرینڈ بھی ہے اور پہلے سے زیادہ ویل اویئرڈ بھی ہے اور انتھوزیاسٹک بھی ہے، وہ کچھ کرنا چاہتی ہے، وہ ترقی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے مختلف فیلڈز میں ایکسل کر رہے ہیں، اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح جو ایڈوانسمنٹ آ رہی ہے، جو ہیلتھ کے اکوپمنٹ ہے، بایو میڈیکل کے، اس کے حوالے سے ایڈوانسمنٹ آ رہی ہے، پروسیجرز میں ایڈوانسمنٹ آ رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو ادویات ہیں وہ اچھی اور نیو برانڈز کے ساتھ اور اچھی ایفیکیسی کے ساتھ اور اچھی کمپلائنس کے ساتھ آ رہی ہیں۔ تو اسی طرح جو مریض ہے وہ بھی زیادہ کانشیس ہیں اور اپنے جو بیماریاں ہیں ان کی وہ سکریننگ، ان کی جو ہے پراپر چیک اپ، روٹین چیک اپ، اور پھر بیماریوں کو جو ہے وہ سیریسلی لینا، خاص طور پہ جو کیور ہونے والی ڈیزیزز نہیں تھی ان کو بھی لوگ جو ہے وہ سیریسلی لے رہے ہیں اور اینڈ تک جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کا جو آپشن ہے وہ ایکسرسائز کرتے ہیں۔ تو اس دور کو بھی دیکھتے ہوئے اگر ہم ہیلتھ کے حوالے سے اپنے مستقبل کے اور فیوچر کے کو دیکھتے ہوئے ہم انسیکیور فیل کریں، انسیکیور فیل کریں اور ہمیں لگے کہ ہمارا اس میں کوئی فیوچر نہیں ہے، ہمارے بچوں کا نہیں ہے اور جو ہمارے اسٹوڈنٹ وہ پڑھ رہے ہیں ان کا نہیں ہے، یونیورسٹیز کالجز کے اسٹوڈنٹ کا فیوچر نہیں ہے، تو یہ ایک بدقسمتی ہوگی کہ ہم ایڈوانسمنٹ کے دور میں بھی جو ہے وہ اس چیز کا جو ہے شکار وہ ہو رہے ہیں۔ تو میری یہ کوشش ہے کہ میں اپنے جو کولیگز ہیں، ہمارے جو جونیئرز ہیں، ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں اب اتنے مارکس آ گئے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور جو آلریڈی کر رہے ہیں ان کی جو رہنمائی ہے وہ، اور اس کے علاوہ ہمارے جو کولیگز ہیں جو ہمارے ساتھ جنہوں نے MBBS کیا یا ورک کر رہے ہیں، تو ان کے حوالے سے جو ہے میں یہ مشورے جو ہے آپ سے کچھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو جو کلینک کے حوالے سے ہے وہ بہترین ہے، مختلف لوگ آپ کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے بہت ہی قابل احترام ڈاکٹر سلمان کاظمی صاحب، وہ آپ کو سٹی کے اندر جو رورل ایریاز، سٹی کے اندر جو سبرب ایریاز ہیں، سلمز ایریاز ہیں، وہاں پہ کلینکس کے حوالے سے جو ان کا ایکسپیرینس ہے، جو بہت زیادہ پوش ایریاز نہیں ہے، وہاں پہ جو کلینک کی جو مومنٹم ہے، جو اس کے ڈائنامکس ہیں، اس کے حوالے سے آپ کو وہ گائیڈ کرتے رہتے ہیں۔ میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ ٹاؤن اور قصبے کے لحاظ سے ہے اور دیہات کے لحاظ سے، تو اس حوالے سے میں بھی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں، خاص طور پہ اپنے کلینک کو کس طرح سے اکوپڈ رکھنا ہے اور پیشنٹس کے ساتھ کس طرح کا ریلیشن رکھنا ہے، اور اس حوالے سے جو ہے میں آپ کو مشورے دیتا رہتا ہوں۔ تو آج جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ڈیٹوریشن اور جو اس کی زبوں حالی ہے، جو بدحالی ہے، اس حوالے سے ہے کہ ہمارا جو ہیلتھ کا عملہ ہے وہ اپنے فیوچر کے حوالے سے بہت زیادہ کنسرن ہے، پریشان ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جن کی جابز چلی گئی ہیں، اور اگر جابز جو ہے وہ ہیں بھی صحیح ان کے پاس، تو وہ انتہائی انسیکیور جابز ہیں، مطلب ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ یہ جاب 6 مہینے کنٹینیو رکھیں گے، 3 مہینے رکھیں گے، تو ہر کوئی جو بھی جاب سیکیورٹی کا جو ہے اس کو شیورٹی نہ ہو تو وہ اس کو ترک کر دیتا ہے، اور ترک کرنے کے بعد کوئی اور چیز سوچتا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے جو ابھی ینگ ہیں، جنہوں نے ابھی کیریئر سٹارٹ کیا، انہوں نے آگے شادی بھی کرنی ہے، ان کے بچے بھی ہونے ہیں، انہوں نے گھر بھی بنانا ہے، اور مختلف قسم کی انہوں نے اپنی جو وشز ہوتی ہیں وہ بھی انہوں نے پوری کرنی ہے۔ تو اس حوالے سے جو لوگ ہیں وہ پھر اس کو چوز کرنے سے، سلیکٹ کرنے سے ہچکچا رہے ہیں، اور جو آ چکے ہیں وہ بھی پریشان ہیں، وہ ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ جو گورنمنٹ سیکٹر میں آلریڈی امپلائمنٹ تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور جو آلریڈی امپلائڈ ہیں ان کو یا تو فارغ کیا جا رہا ہے، جو خاص طور پہ ایڈ ہاک کی ٹرمینیشنز ہیں، یا اس سے پہلے IRM پروگرام جو ہے اس کے ملازمین کو جو ہے وہ کلوز کیا گیا۔ تو جو نئے آ رہے ہیں وہ ہائرنگ ہو نہیں رہی، ابھی نیا بیچ بھی ہمارا تیار ہے جس نے ابھی ایگزام دینا فائنل ایئر کا، اور ایک اور کھیپ ہمارے پاس چند ہزار ڈاکٹرز کی اور تیار ہوگی۔ آلریڈی 5-6 سال سے جو بن رہے ہیں وہ بھی ان امپلائمنٹ کا شکار ہیں، کچھ لوگ ہیلتھ کارڈ میں جا رہے تھے تو ہیلتھ کارڈ بند ہونے کی وجہ سے وہ سلسلہ بھی ایک پیرالل جو ہیلتھ سسٹم بن رہا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں چند جو مختلف سٹیز میں کام کرتی ہیں، پراپرلی جو ہائر کرتی ہیں، اور ان کے تھوڑا بہت امپلائز کے رائٹس بھی ہوتے ہیں، تو وہ بھی اتنا میسو لیول پہ جو ہے امپلائمنٹ نہیں دے سکتے۔
تو اس حوالے سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ جو نئی راہیں تلاش کریں، اس میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مددگار ہے۔ جو لوگ اس فیلڈ میں آ چکے ہیں وہ انتہائی اپنے آپ کو سیکیور فیل جو ہے کرنے کے لیے زیادہ ان کو محنت درکار ہوگی، اور نئے نئے طریقے جو ہے ان کو تلاش کرنا پڑیں گے۔ خاص طور پہ جو پرائیویٹ پریکٹس ہے اس کا دائرہ کار آپ بڑھائیں، اور آپ ایون جیسے ہم دریا کے سائڈ پہ بیٹھے ہیں، صحرا اور دریا کے درمیان میں، اس طرح کی جگہیں جو ہیں وہاں تک جو ہے امپلائیز ہمارے پہنچ جائیں گے، پرائیویٹ پہنچیں یا سرکاری یا پھر کسی آرگنائزیشن کے تھرو وہاں تک پہنچ جائیں گے۔ پہلے وہ ایک سٹیز کی یا مین ٹاؤنز کی حد تک محدود تھے، اب وہ ہر جگہ ہوں گے انشاءاللہ، ان کو وہاں پہ بھی مواقع میسر آئیں گے۔ تو آپ انتہائی میں جو ہے اپنے آپ کو محنتی بنائیں، اور ایسے ایسے موقع تلاش کریں جو آلریڈی ہم ان کو اویل نہیں کرتے تھے، اور اپنا جو ٹالرنس کا لیول ہے، جو کمفرٹ زون ہے، اس کو چھوڑ کے ٹالرنس کا لیول بڑھائیں، اور اپنے آپ کو ایسی جگہوں پہ جو ہارڈ ایریاز ہیں وہاں اپنے آپ کو فٹ کریں، اور ایسے حالات کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مددگار ہوگا، اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے ہمارا دوبارہ سے وہ لوگوں کے لیے ایک آسانی کا، ایک امپلائمنٹ کا، ایک روزگار کا جو ہے وہ ذریعہ بنے گا۔ تھینک یو۔